بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج کل گھر میں بھائی کی شادی کا موضوع زیر بحث بنا ہوا تھا۔ جب سے بھائی کی نوکری لگی تھی تب سے اماں بار بار یہی کہہ رہی تھیں کہ اب بہت مناسب وقت ہے کہ جنید کی شادی کر دی جائے، جبکہ بھائی ابھی اس بات کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن اماں کا کہنا تھا کہ وقت پر شادی ہو جائے تو بہتر ہے، ساری ذمہ داریاں ساتھ ساتھ پوری ہوتی رہتی ہیں، اور اگر وقت ہی ہاتھ سے نکل جائے تو پھر زیادہ دیر ہو جاتی ہے۔ اماں کے اپنے ہی خیالات تھے، اور مجھے تو اس بات کی خوشی تھی کہ بھائی کی شادی پر اچھے اچھے جوڑے بنیں گے، اور اس کے علاوہ بھابھی جب بیاہ کر آئیں گی گھر تو اس کے ساتھ بھی گھر میں خوب رونق ہو جائے گی۔ ہم چونکہ 3 ہی بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 1 بھائی۔ میری بڑی بہن کی تو شادی ہو چکی تھی اور اس کا ایک چھوٹا سا پیارا سا بیٹا تھا، جبکہ بھائی تب نوکری نہیں کرتا تھا، اس کی پڑھائی کا 1 سال باقی تھا۔ پھر جیسے ہی بھائی کی پڑھائی مکمل ہوئی، ساتھ ہی اس نے نوکری ڈھونڈنی شروع کر دی، اور جیسے اسے مناسب سی نوکری مل گئی تو اماں نے بھی اس کی شادی میں بھی دیر نہیں کرنا چاہی۔ اماں کا یہی خیال تھا کہ بھائی جلد سے جلد اپنے گھر بار کا ہو جائے، اور ہم اسی لیے آج کل مختلف لڑکیوں کو زیر بحث لا رہے تھے۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں خاندان کی تھیں، کچھ میری سہیلیاں اور ارد گرد محلے کی لڑکیاں تھیں، لیکن ابھی تک کسی ایک لڑکی پر اتفاق نہیں ہو سکا تھا۔ انہی دنوں میں میری بہن کے سسرال میں ایک شادی کی تقریب آ گئی۔ اماں کا چونکہ جانا ضروری تھا، اسی وجہ سے مجھے بھی ایک مناسب سا لباس تیار کروا دیا گیا، اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر شادی میں شرکت کے لیے پہنچ گئی۔ مناسب سا فنکشن تھا، بہت اچھا لگا، اور وہیں پر اماں کو بھائی کے لیے ایک لڑکی پسند آ گئی، تو اماں نے وہیں پر بھائی کو بھی دور سے دکھا دی۔ انہوں نے بھی اسے اوکے کر دیا، اور پھر میری بہن کے ساتھ اماں نے باقی سارے معاملات طے کیے۔ اسے کہا کہ لڑکی کے والدین سے رضامندی لے لو، اگر وہ اس بات کی خواہش کا اظہار کریں تو ہم ان کے گھر رشتہ لے کر چلتے ہیں۔ میری بڑی بہن اس لڑکی کو جانتی تھی، اس نے بھی اس کی کافی تعریف کی، کہنے لگی سمرین بہت اچھی لڑکی ہے، خاندان میں اس کی بہت تعریف ہوتی ہے۔ مجھے پہلے اس بات کا خیال ہی نہیں آیا، اب آپ نے توجہ دلائی ہے تو میں ضرور اس کے ماں باپ سے جنید کے لیے بات کروں گی۔ اماں اس رشتے کے لیے بہت پر امید تھی، کیونکہ ایک تو میری بہن نے سسرال میں اپنا بہت اچھا معیار بنا کر رکھا ہوا تھا، ہر ایک فرد اس کی تعریف کرتا تھا، اور ہر ایک کی زبان پر اس کا نام ہوتا تھا۔ خاندان کے لوگوں کو جوڑ کر رکھنا اسے آتا تھا، اسی لیے اماں اپنی تربیت پر مطمئن تھی۔ اس کے علاوہ بھائی اب اچھا کمانے لگ گیا تھا، اور اماں کو اس بات کی بھی بے فکری تھی کہ لڑکے کی نوکری اچھی ہے، دیکھنے میں بھی وہ خوبصورت تھا، اور ویسے بھی وہ لوگ ہماری طرح کے ہی تھے۔ اس شادی سے آنے کے کچھ دن بعد تو اماں نے صبر کیا، پھر ایک دن دوبارہ میری بڑی بہن کو فون کر دیا، کہا کہ تم نے ابھی تک سمرین کے گھر والوں سے بات نہیں کی، بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے بات کر لو، اچھی لڑکی انتظار میں نہیں بیٹھی رہتی، ان کے رشتے فوراً طے ہو جاتے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میری بڑی بہن ہنس دی، کہنے لگی اماں میں نے اس کے ماں باپ سے بات کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم سوچ کر جواب دیں گے، کیونکہ یہ خاندانی معاملہ ہے اور اس طرح ہم ایک دم سے فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے میں ان کے جواب کا انتظار کر رہی ہوں۔ میری بڑی بہن نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا تو اماں بھی ذرا مطمئن ہو گئی۔ ٹھیک 2 دن کے بعد ان کی طرف سے فون آ گیا، اور ان کا جواب بھی ہاں میں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ گھر آ جائیں، بیٹھ کر باقی معاملات طے کر لیتے ہیں۔ اماں تو پہلے ہی اسی انتظار میں تھی، انہوں نے ضروری تیاری مکمل کی اور مجھے ساتھ لے کر سمرین کے گھر چلی آئیں۔ ادھر سے میری بڑی بہن اور بہنوئی بھی آ گئے تھے۔ یوں بڑے اچھے اور خوشگوار ماحول میں رشتے کی بات چلی، اور رشتہ پکا بھی ہو گیا۔ چونکہ دونوں خاندان پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے، اس لیے زیادہ چھان بین کا تو مسئلہ ہی نہیں بنا۔ اماں نے ڈائریکٹ منگنی کی تاریخ لے کر شادی کا بول دیا۔ اماں کا کہنا تھا کہ منگنی بھی میں صرف اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں، کیونکہ ایک ہی بیٹا ہے میرا، اور میں اس کے سارے شوق پورے کرنا چاہتی ہوں، اس لیے اگلے ہفتے منگنی کرنے کے بعد مجھے شادی کی تاریخ دے دیں۔ گو کہ بھابھی کے گھر والے اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ اتنی جلدی شادی کر دی جائے، وہ اپنی تیاریاں کرنا چاہتے تھے، لیکن اماں نے کسی بھی قسم کا جہیز لینے سے صاف صاف منع کر دیا، اور کہا کہ میرے گھر میں ہر چیز ہے، مجھے صرف ایک بہو اور بیٹی چاہیے، وہ بس آپ دے دیں۔ وہ لوگ اماں کی اعلیٰ ظرفی کے قائل ہو گئے، لیکن پھر بھی ان کا کہنا تھا کہ بیٹی والے کبھی خالی ہاتھ رخصت نہیں کرتے، اس لیے ہم زیادہ تو نہیں، جتنا ہو سکا اپنی حیثیت کے مطابق کچھ اپنی بیٹی کو دے کر رخصت کریں گے۔ اماں نے دوسرے سارے معاملات بھی طے کر لیے، اور
यूं झटपट ही भाई का रिश्ता पक्का हो गया। घर आकर अम्मा ने सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी। अम्मा की खुशी दीदनी थी, ताहम अब्बा को याद करके उनकी आंखें नम हो गईं। हर खुशी के मौके पर अब्बा की याद इसी तरह आ जाया करती थी, क्योंकि अम्मा और अब्बा का साथ बहुत अच्छा गुजरा था। वो दोनों कज़न थे और एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। वो तो अब्बा को जिगर के आर्ज़े ने जीने नहीं दिया, वरना अम्मा और अब्बा तो एक दूसरे के बगैर एक मिनट भी नहीं रहते थे। लेकिन अब अब्बा को 8 साल गुजर चुके थे और अम्मा उनकी याद के सहारे जी रही थी। मैं और भाई अम्मा के इर्द गिर्द जाकर बैठ गए। दोनों ने अम्मा के गिर्द अपने बाजू डाल दिए। अम्मा हम दोनों को प्यार करने लगी। ऐसे किसी भी मौके पर हम इसी तरह अम्मा को तसल्ली देते थे। रिश्ता पक्का होने के बाद मंगनी की तैयारियों में तो दिन गुजरने का पता ही नहीं चला, और 1 हफ्ता कैसे गुजरा कुछ खबर ही नहीं हुई। अम्मा ने भाभी के बहुत अच्छे जोड़े बनवाए थे। मंगनी की रस्म बहुत अच्छे तरीके से हुई। जिसने भी उन दोनों को देखा तो उनकी बहुत तारीफ की। मंगनी के फ़ौरन बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अब तो सही मानों में सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी। मेरी बड़ी बहन भी घर आ चुकी थी और वो भी अम्मा के साथ हर मुमकिन मदद करवाती, और उनका बेटा सारा दिन मेरे पास खेलता रहता। मैं उसके साथ शरारतों में लगी रहती। अम्मा और बड़ी बहन दोनों बाज़ार के चक्कर लगा कर तैयारियां मुकम्मल कर रही थीं। और फिर भाई की शादी बहुत धूमधाम से हुई। एक चीज़ बहुत शानदार थी। भाभी रुखसत होकर हमारे घर पर आ गई। घर में कुछ दिन तो बहुत रौनक लगी रही, और अब जबकि सब मेहमान रुखसत हो चुके थे तो घर में सिर्फ घर के अफराद ही रह गए थे। मेरी बहन भी अपने ससुराल वापस जा चुकी थी और भाभी अब 2 दिन के लिए मैके रहने गई थी। मैं अम्मा से कहने लगी कि अम्मा, भाभी के आने से घर में कितनी रौनक हो गई है, ऐसे लगता है वो हमेशा से यहीं पर ही थी। अम्मा कहने लगी, हाँ, ये रिश्ता ही ऐसा है, हर फर्द की अपनी रौनक है। मुझे भाभी के जाने से उदासी हो रही थी। बड़ी मुश्किल से ये 2 दिन गुजरे और भाभी हंसती खेलती वापस चली आई। मैंने उन्हें भी बता दिया कि मैं आपके जाने से बहुत उदास थी, तो वो मुस्कुरा दी। कहने लगी, आइंदा तुम भी मेरे साथ चलना। मैं शर्मा गई, क्योंकि मैं तो कहीं पर जाती ही नहीं थी, और अभी वैसे भी मुझे भाभी से थोड़ी झिझक महसूस होती थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी और भाभी की बहुत दोस्ती हो गई। भाई तो सारा दिन अपनी नौकरी पर होते थे, अम्मा अपने वज़ाइफ वगैरह मुकम्मल करती रहती, और कुछ घर के कामों में मेरी मदद करवा देती। चूँकि अभी भाभी को काम पर नहीं लगाया था, इसलिए मैं और अम्मा ही किचन का काम देख रहे थे, जबकि घर की सफाई सुथराई के लिए तो मासी आती थी। उन्हीं दिनों में एक अजीब सा वाक़या हुआ। अम्मा आज घर पर नहीं थी। मोहल्ले में अम्मा की एक बहुत अच्छी दोस्त थी, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो अम्मा उनकी खैर खबर लेने के लिए उनके घर गई हुई थी। भाभी अपने कमरे में थी, जबकि मैं किचन में दोपहर का खाना बनाने में लगी हुई थी। इतने में फ़ोन की बेल बजी। मैंने नज़रअंदाज किया और अपने काम में लगी रही, क्योंकि ये भाभी के मोबाइल की बेल थी। मेरा ख्याल था कि भाई का फ़ोन होगा या भाभी के मैके से होगा, तो वो खुद ही उठा लेंगी, लेकिन बेल मुसलसल बज रही थी। अब मैं तशवीश का शिकार होने लगी, क्योंकि भाभी तो कमरे में ही थी और मोबाइल भी कमरे में था, तो फिर भाभी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। मैं यही सोचती हुई हांडी के नीचे आग हल्की करती हुई भाभी के कमरे में आ गई। देखा तो फ़ोन ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा बज रहा था, जबकि भाभी कमरे में नहीं थी। बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला था। मैंने भाभी को आवाज़ दी, लेकिन बाथरूम में कोई भी नहीं था। तो अगर भाभी यहाँ पर नहीं है तो फिर कहाँ है। मैं हैरान होती हुई कमरे से बाहर निकली। अम्मा के कमरे में, ड्राइंग रूम में, सहन में, सब जगह देख लिया, लेकिन भाभी का कोई नामो निशान नहीं था। मैं उस वक्त शदीद घबराहट का शिकार हो गई। ना मालूम भाभी कहाँ गई हैं। वो तो कहीं आती जाती भी नहीं, और अकेले आने जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब वो अचानक कहाँ चली गई। मैं यही सोचती हुई दोबारा किचन में आने लगी तो देखा कि भाभी कमरे से निकल कर आ रही है। मैं इतनी हैरान रह गई कि पलकें तक झपकना भूल गई। भाभी ने मेरी शक्ल देखी, कहने लगी, क्या हुआ, तुम ऐसे हैरत का बुत बने क्यों खड़ी हो। भाभी को सामने देखकर मैं वाकई बहुत हैरत ज़दा हो गई थी। मैंने भाभी से कहा, आप कमरे से आ रही हैं? वो कहने लगी, हाँ, तुम्हारे सामने ही तो कमरे से आ रही हूँ। भाभी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, तो मैंने उनसे कहा कि अभी तो
میں آپ کو کمرے میں دیکھ کر آئی تھی، آپ نہیں تھی۔ میں نے سارا گھر چھان مارا، آپ کہیں پر نہیں تھی، تو پھر آپ کہاں تھیں؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے ان سے سوال کیا تو بھابھی کے چہرے پر ایک سایہ سا گزر گیا۔ میں نے دیکھا بھابھی کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی میں دراصل کہیں مصروف تھی، لیکن تم سے التجا ہے، کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا۔ بھابھی نے عجیب سے انداز میں مجھے کہا تو میں خوفزدہ ہو گئی، تاہم دل ہی دل میں الجھ ضرور گئی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے بھابھی کو ہر جگہ دیکھ لیا تھا، وہ کہیں نہیں تھی، اور اب میرے سامنے کمرے سے نکل کر آ رہی ہیں اور مجھے کہہ رہی ہیں کہ کسی سے ذکر مت کرنا۔ بھابھی کیا چھپا رہی ہیں؟ مجھے دل ہی دل میں اس بات کی خود بد لگ چکی تھی اور میں معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ میرا دل تجسس سے بھر چکا تھا۔ پہلے سوچا کہ اماں سے یہ بات کرتی ہوں، لیکن پھر اماں کی پریشانی کے خیال سے یہ بات نہیں کی۔ پھر خیال آیا کہ بھائی کو بتاتی ہوں، تو پھر اپنے اس خیال کو بھی جھٹک دیا اور یہی سوچا کہ بھائی کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں نے بھابھی کے خلاف شکایت کی ہے، جبکہ ایسا کچھ تھا بھی نہیں۔ میں صرف بھابھی کی بات اور رویے سے الجھ چکی تھی اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ اس وقت کہاں تھی، لیکن مجھے بھابھی کے ساتھ بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور پھر اسی طرح جب اماں بھائی کے ساتھ کسی کے لیے عیادت کے لیے گئی ہوئی تھی، تب بھی بھابھی غائب ہو گئی۔ گھر پر ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس وقت ویسے بھی شام ہو چکی تھی، مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ میں بری طرح گھبرا گئی، مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، اور بھابھی کی طرف سے ایک دھڑکا لگا ہوا تھا کہ نہ جانے وہ کہاں گئی ہیں اور کب تک واپس آئیں گی، اور اگر تب تک اماں یا بھائی واپس آ گئے تو پھر میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ بھابھی تو مجھے کچھ بتا کر ہی نہیں گئی۔ اب میں نے اپنے خوف کو کم کرنے کے لیے ٹی وی لگا لیا، لیکن پھر بھی میری گھبراہٹ حد سے سوا تھی۔ کافی دیر انتظار کے بعد وہ ایک دم پھر سے اپنے کمرے سے برآمد ہوئی، اور میں یوں اچانک سے اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیرت کا بت بن گئی۔ بھابھی مجھ سے نظریں چراتی ہوئی میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم بہت سے وسوسوں کا شکار ہو، تمہیں میری طرف سے بہت سارے شکوک و شبہات ہیں، میں جانتی ہوں کہ تم بہت الجھی ہوئی ہو، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گی۔ لیکن ابھی تم مجھ پر ایک احسان کرنا کہ یہ بات کسی سے نہ کہنا، ورنہ شاید میرا گھر خراب ہو جائے۔ بھابھی نے اتنے التجا آمیز انداز میں مجھ سے کہا کہ میں نے خود بخود ہی ہاں میں سر ہلا دیا۔ تاہم یہ تجسس میرے دل میں بہت بڑھ رہا تھا، اور میں اب بھابھی کی حرکات پر لاشعوری طور پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ یوں تو بھابھی بالکل روٹین میں تھی، اپنے چھوٹے موٹے کام سر انجام دیتی تھیں، لیکن اس ایک بات کے علاوہ ان میں مجھے کوئی انوکھی بات نظر نہیں آئی۔ بھابھی کچھ وقت کے لیے کہیں غائب ہو جاتی تھیں اور پھر اسی جگہ سے برآمد بھی ہو جاتی تھیں۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ انہی دنوں میں اماں نے سوچا کہ اب شادی کو چونکہ 1 ماہ ہو چکا ہے تو بھابھی کا ہاتھ میٹھے میں لگوا دیا جائے۔ اس سلسلے میں امی نے جمعے کا دن منتخب کیا، بھابھی کے ہاتھ سے کھیر پکوائی۔ بھابھی نے بھی بہت خوشی خوشی میٹھا بنایا اور پھر اسے ذرا ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا۔ اماں کا کہنا تھا کہ عصر کے بعد محلے میں تقسیم کر دینا۔ اماں اپنے کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ بھابھی اپنے کمرے میں، اور میں نہانے کے لیے چلی گئی۔ لیکن عصر کے بعد جب میں کھیر تقسیم کرنے کے لیے کچن میں آئی تو دیکھا کہ سارا پتیلا خالی پڑا ہوا ہے۔ میں بے حد حیران ہوئی، آخر کھیر کس نے تقسیم کی، جبکہ اماں نے تو میری ڈیوٹی لگائی تھی۔ میں اماں کے پاس چلی آئی اور انہیں کہا کہ اماں، آپ نے اگر خود ہی تقسیم کرنی تھی تو میری ڈیوٹی کیوں لگا دی؟ تو اماں نے مجھے حیرت سے ششدر کر دیا۔ اماں کہنے لگی، میں نے تو کوئی کھیر تقسیم نہیں کی، کھیر تو وہیں پتیلے میں پڑی ہے۔ لیکن جب میں نے اماں کو یہ بتایا کہ پتیلا تو سارا خالی پڑا ہے تو اماں خود بھی بہت حیران ہوئی۔ پھر کہنے لگی، بہو سے پوچھو، شاید اسے معلوم ہو۔ میں نے بھابھی سے یہ بات کہی تو بھابھی کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا، لیکن وہ کمزور لہجے میں جھوٹ بولنے لگی۔ کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم، کھیر تو اسی میں ہی پڑی تھی۔ تاہم کھیر والا پتیلا بالکل خالی تھا۔ اس واقعے نے گھر میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا۔ اماں کو رہ رہ کر گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ یہی سوچنے لگیں کہ نہ جانے وہ کھیر کہاں گئی۔ خود میرے دل میں بھی وسوسے تھے، لیکن مجھے اس بات کا یقین تھا
کہ کھیر کے غائب ہونے میں بھابھی کا ہاتھ ہے، جبکہ بھابھی نے میرے سامنے انکار کر دیا تھا۔ بھائی کو اس سارے معاملے کی بھنک ہم نے نہیں پڑنے دی تھی، ورنہ وہ شاید یہی سمجھتے کہ جان بوجھ کر ان کی بیوی پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ اماں نے گھر میں پڑھائی کی، سارے کونوں میں پڑھا ہوا پانی چھڑکا۔ اماں کے دل میں تو شدید وہم بیٹھ گیا تھا، اسی لیے وہ مسلسل پڑھائی کر رہی تھی، جبکہ میں خاموشی سے بھابھی کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد کچھ دن تو گھر پر عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ ہر بندہ اپنی جگہ ایک سوچ میں گم تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ واقعات معمول پر آنے شروع ہو گئے۔ بھابھی نے اب کچن میں کھانا بنانا شروع کر دیا تھا۔ وہ کافی اچھا کھانا بنا لیتی تھیں، لیکن ایک بات میں نے محسوس کی تھی، جب بھی گھر میں کچھ میٹھا بنتا یا بھابھی بنا دیتی تو وہ میٹھا بچتا ہی نہیں تھا۔ حالانکہ ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں کھاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ برتن میں ہی پڑا پڑا غائب ہو جاتا۔ اس بات سے اماں بہت پریشان تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ گھر میں کوئی ایسی مخلوق ہے جو ان کے گھر پر قبضہ کر رہی ہے اور اس طرح کی حرکتیں کر کے انہیں پریشان کر رہی ہے۔ اماں بہت پریشان رہتی تھیں، اس لیے وہ اپنی پڑھائی میں مشغول رہتی، جبکہ میں اس انتظار میں تھی کہ کب بھابھی میرے سامنے اپنے اس راز سے پردہ ہٹائیں اور مجھے اس بارے میں بتائیں۔ اور پھر مجھے ایک دن موقع مل ہی گیا۔ اس دن بھی اماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اماں نے بی پی کی دوا کھائی اور اندر کمرے میں جا کر سو گئی۔ میں نے اماں کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر لیں، ورنہ اس طرح سے ان کی طبیعت اور خراب ہو جاتی۔ کچن میں آ کر میں اپنے کام سمیٹنے لگی، اتنے میں بھابھی بھی کچن میں چلی آئیں۔ کہنے لگی آج جمعرات ہے، مجھے کچھ میٹھا بنانا ہے۔ بھابھی نے کہا تو میں نے ان سے پوچھا کہ جمعرات کو کیا خاص ہے جو آپ نے میٹھا بنانا ہے؟ اور آپ کو پتہ تو ہے جب بھی میٹھا بنائیں تو میٹھا بچتا ہی نہیں ہے، نہ جانے وہ کہاں جاتا ہے۔ میں نے بھابھی سے کہا تو بھابھی نظر چرا کر کمزور لہجے میں بولی، اگر میں یہ کہوں کہ مجھے معلوم ہے وہ میٹھا کہاں جاتا ہے تو تم میری بات کا یقین کر لو گی؟ میں نے ایک دم گھوم کر بھابھی کی طرف دیکھا اور کہا کیوں نہیں میں کیوں نہیں یقین کروں گی، ضرور کروں گی، لیکن آپ نے مجھے ابھی تک اپنا سمجھا ہی نہیں ہے، آج تک مجھ سے اپنی بات شیئر ہی نہیں کی ہے۔ میں نے الٹا بھابھی کو ہی جذباتی بلیک میل کر دیا تو وہ قدرے شرمندہ نظر آنے لگی۔ کہنے لگی میں تم پر یقین کرتی ہوں، تمہیں سب کچھ بتانا چاہتی ہوں، لیکن کیا کروں، میں جیسے کرتی ہوں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم میری بات کو غلط مت سمجھو اور اس وجہ سے میرا گھر نہ خراب ہو جائے، صرف اسی لیے ڈرتی ہوئی یہ بات نہیں کرتی۔ بھابھی نے بے بسی سے کہا تو میں نے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا اور کہا بھابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے ابھی تک آپ کے غائب ہونے کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ جب تک آپ مجھے خود اس سارے معاملے کے بارے میں نہیں بتائیں گی میں کسی سے یہ بات نہیں کروں گی، اس لیے آپ بے فکر ہو کر کھل کر مجھے بتائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ میں خود اس مسئلے کی وجہ سے بہت الجھی ہوئی ہوں، بار بار دھیان آپ کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر یہ جو گھر سے اب میٹھا غائب ہونا شروع ہو گیا ہے، اس بات نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ اس لیے آپ کی بہت مہربانی، آپ میری یہ الجھن دور کر دیں، بتا دیں یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے التجا بھرے لہجے میں بھابھی سے کہا تو بھابھی کچھ لمحے میری طرف دیکھتی رہیں، پھر کہنے لگیں ٹھیک ہے، ابھی میں میٹھا بنا لوں، اس کے بعد تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں۔ بھابھی کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ مجھے سارا سچ بتا دیں گی، جسے جاننے کے لیے میں اتنی بے چین تھی۔ بھابھی کہنے لگیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج میں پڑھتی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح مجھے بھی بننے سنورنے کا بہت شوق تھا۔ میں چونکہ بہت زیادہ خوبصورت تھی تو ہر کوئی میری خوبصورتی کی تعریف بھی کرتا تھا، ہر کوئی مجھے سراہتا تھا اور اپنی تعریف سن کر میں ہواؤں میں اڑنے لگتی تھی۔ گھر میں میری ہر بات مانی جاتی تھی، میری ہر ضد پوری کی جاتی۔ اس دن ہمارے کالج کا ایک ٹرپ جا رہا تھا۔ جب میں نے اپنے ابو سے ٹرپ پر جانے کی بات کی تو انہوں نے سارا معاملہ امی پر چھوڑ دیا۔ یہ سن کر امی نے صاف انکار کر دیا کہ تمہیں اگر کہیں بھی جانا ہوگا تو تم ہمارے ساتھ جانا، تم کالج میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی۔ امی کسی صورت بھی نہیں مان رہی تھیں۔ میں نے امی کو منانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی ہٹنے کو تیار نہیں تھی، اور ہمارے گھر میں ہر کام امی کی رضامندی سے ہوتا ہے، یہاں تک کہ ابو اور بھائی بھی امی کی ہی بات مانتے ہیں۔
اور جب تک امی نہیں مانتی، ابو اور بھائی مجھ سے بے تحاشا محبت کرنے کے باوجود بھی مجھے اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ اس لیے میں نے رو دھو کر اور یہ کہہ کر کہ میری تمام سہیلیاں جا رہی ہیں، بس میں ہی ہوں جو نہیں جا رہی، امی کو جذباتی بلیک میل کر کے ان کو منا ہی لیا، اور پھر ان کی اجازت سے میں بھی ٹرپ کے ساتھ آ گئی۔ اس دن ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا، اپنی دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ یہ ہمارا کالج میں آخری سال تھا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے ملنے کے چانسز بہت کم تھے، کیونکہ میری امی کو سہیلیوں کے گھر میں آنا جانا پسند نہیں تھا۔ ہم بہت ساری جگہوں پر گئے، پھر سب لوگ سب سے آخر میں ایک قلعے میں گئے۔ یہ قلعہ تاریخی لحاظ سے تو بہت مشہور تھا، لوگ بہت دور دور سے یہاں پر سیر و تفریح کرنے کے لیے آتے تھے۔ میں بھی مسحور سی اس قلعے کو دیکھتی رہی، اپنے موبائل میں اس کی تصویریں بناتی رہی۔ میں اس کی خوبصورتی میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ چلتے چلتے میں اپنی سہیلیوں سے کافی دور نکل آئی۔ قلعے کا یہ حصہ اچھا خاصا ٹوٹا پھوٹا سا تھا، یہاں پر کوئی بھی میرے علاوہ موجود نہیں تھا۔ یہاں پر ایک پرانا سا کمرہ تھا۔ میں اس کمرے کو اندر سے دیکھنے کے لیے جب اندر کمرے میں آئی تو سامنے ہی ایک آئینہ پڑا ہوا دیکھا۔ وہ ایک چھوٹا سا آئینہ تھا جس میں سرخ رنگ کا فریم تھا۔ اس کا فریم بہت ہی زیادہ چمکدار اور خوبصورت تھا۔ اس آئینے کی شکل بیضوی رنگ کی تھی۔ میں نے جب اس میں اپنا عکس دیکھا تو خود کو دیکھتی رہ گئی۔ میں اس آئینے میں معمول سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس آئینے کو اپنے بیگ میں ڈالا اور پھر واپس اپنی سہیلیوں کے پاس آ گئی۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو۔ یہ آواز کسی لڑکے کی تھی۔ میں حیران پریشان رہ گئی۔ میرے گھر میں رات کے اس وقت کون آ گیا ہے؟ سب لوگ تو اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کون ہے، مگر وہ میری اس بات کا جواب دیے بغیر میرا نام پکارتا رہا۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا، باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو یہاں پر بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب میں حیران پریشان ہو گئی، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اب میں غور سے اس آواز کے تعاقب میں جانے لگی تو یہ آواز مجھے اس الماری سے آ رہی تھی۔ اس وقت مجھے ڈراؤنی فلموں کے دیکھے ہوئے مناظر یاد آنے لگے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے الماری کو کھولا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ایک خیال کے تحت میں نے وہ بیگ اٹھا لیا۔ جب بیگ کو کھولا تو سامنے ہی میری نظر آئینے پر پڑی، اور میں یہ دیکھ کر ہک دک رہ گئی کہ اس آئینے میں میرے عکس کے بجائے کسی نوجوان انسان کا چہرہ نظر آ رہا تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ میں اس کو دیکھ کے مبہوت رہ گئی، اور وہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ کیا تم ہماری دنیا میں آنا چاہتی ہو؟ میں نے غیر ارادی طور پر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس وقت میرا ذہن بالکل معوف ہو رہا تھا، میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا کہ کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ میں جب چاہے تمہیں اپنی دنیا میں بلا لوں؟ میرا سر پھر سے غیر ارادی طور پر ہاں میں ہل گیا۔ تب مجھے ایک زور کا جھٹکا لگا۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ارد گرد کا منظر دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گئی۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت سی جگہ تھی، ایک لمبی سڑک جس کے دونوں اطراف میں گلاب کے پودے لگے ہوئے تھے، ہرے بھرے درخت تھے، اور اس سڑک کے ایک طرف چھوٹا سا تالاب بنا ہوا تھا جس میں بہت خوبصورت سی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ یہ منظر اس قدر خوبصورت تھا کہ میں اس کو دیکھ کر حیرت زدہ اور گمسم سی رہ گئی۔ میں ابھی یہ منظر دیکھ ہی رہی تھی جب مجھے اپنے کندھے پر کسی کے لمس کا احساس ہوا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ وہی لڑکا تھا جس کا عکس مجھے آئینے میں نظر آیا تھا۔ میں نے اس کو سامنے سے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو بنانے والے نے فرصت کے لمحات میں اس کو بنایا ہو۔ میں جو ہمیشہ خود کو حسین ترین اور سب سے خوبصورت لڑکی سمجھتی تھی، اب میں اس کے حسن کے آگے خود کو کمتر محسوس کرنے لگی۔ وہ بھی جیسے میرے جذبات کو سمجھ گیا، کہنے لگا میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ کوئی انسان اس قدر خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے یوں تعریف کرنے پر میرے ہونٹوں پر مسکان پھیل گئی۔ پھر وہ مجھے لے کر ایک باغ میں آ گیا۔ یہاں پر بہت خوبصورت سے رنگ برنگے پھولوں والے پودے تھے جن کی خوشبو بھی بہت مسحور کن تھی۔ وہ مجھے دور سے محسوس ہو رہی تھی۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ سب کیا ہے، یہ شخص کون ہے اور یہ جگہ کون سی ہے۔ اب رفتہ رفتہ میرے حواس بیدار ہونا شروع ہو گئے تھے
اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ میں ایک دم پلکیں جھپکتے ہی یہاں پر کیسے آ گئی۔ پھر یہی سوال میں نے اس سے کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ تم مجھے اچھی لگی ہو، اس وجہ سے میں تمہیں یہاں پر لے کے آیا ہوں۔ میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر اعتراض ہے؟ میں تو تمہاری اجازت سے تمہیں یہاں پر لے کر آیا ہوں۔ میرا ذہن اس بات میں الجھا ہوا تھا کہ میں یہاں پر ایک دم کیسے آ گئی، اور میں ہر صورت یہ جواب جاننے کے لیے بے چین تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے بارے میں بتاتا، ایک دم وہ مجھے کہنے لگا کہ تم ابھی واپس جاؤ، تمہارے گھر والے تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں حیران پریشان اس کی باتوں میں الجھی ہوئی تھی جب مجھے دوبارہ سے ایک زوردار جھٹکا لگا، اور اب میں اپنے کمرے میں تھی۔ سامنے ہی امی کھڑی تھیں اور وہ مجھے آوازیں دے رہی تھیں۔ میں نے امی کو پکارا تو وہ مجھے دیکھ کے حیران رہ گئیں۔ کہنے لگیں کہ میں نے تمہارا پورا کمرہ دیکھ لیا، تم کہاں تھی؟ میں نے بہانہ بنایا۔ میں کہنے لگی کہ میں باہر تھی، میں کچن میں پانی پینے کے لیے گئی تھی۔ تب امی کہنے لگیں کہ خاندان میں ایک فوتگی ہو گئی ہے، ہمیں وہاں پر ابھی جانا ہے، تمہیں گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے تم ہمارے ساتھ جا رہی ہو۔ میں نے جلدی سے اس آئینے کو بیگ میں ڈالا اور الماری میں رکھ دیا۔ پھر امی ابو کے ساتھ میں اس فوتگی والے گھر میں آ گئی۔ دوسری شام ہم لوگ واپس آ گئے۔ یہ سارا وقت میں اسی آئینے کے بارے میں سوچتی رہی۔ رات کو سوتے ہوئے اچانک سے میری آنکھ کھل گئی، مجھے دوبارہ سے اسی کی آواز سنائی دی، اور پھر مجھے ایک دم سے اونگ آ گئی۔ ایک دم ہی میری آنکھ کھلی اور میں پھر سے اسی خوبصورت سے باغ میں تھی۔ وہ میرے سامنے تھا، میرے روبرو۔ میں نے آنکھیں مسل کر دیکھا کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی، مگر یہ خواب نہیں حقیقت تھی، اور حقیقت اس قدر حیرت ناک کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اس بارے میں جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی، اور وہ مجھے دیکھ دیکھ کر یوں مسکرا رہا تھا جیسے اس سے زیادہ اہم کام اس کے لیے کوئی اور نہ ہو۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم مجھے اپنے بارے میں سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو، اور میں پلک جھپکتے اس دنیا میں کیسے پہنچ جاتی ہوں؟ آخر اس آئینے کا راز کیا ہے؟ جب اس نے مجھے اپنے بارے میں یہ بتایا کہ وہ جن ہے اور میں اس وقت جنات کی دنیا میں ہوں، تو یہ سن کر میں ڈر گئی، کیونکہ میں نے جن اور جنات کی دنیا کے بارے میں صرف کہانیوں میں سنا تھا، اور ان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی تھیں، اور جب میں اس حقیقت کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی تو مجھے اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، مگر یہ خواب نہیں، یہ سچ تھا، اور اب مجھے اس بات سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ جنات مجھے نقصان نہ پہنچا دیں۔ تب وہ کہنے لگا کہ فکر مت کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ ہماری دنیا میں کوئی بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس تم مجھے اچھی لگتی ہو، اس لیے میں تمہیں اس دنیا میں لے کر آیا ہوں، اور فکر مت کرو، میں تمہیں یہاں کبھی بھی زبردستی نہیں رکھوں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے کچھ حد تک اطمینان ہوا، اور اب روزانہ میں اس دنیا میں پہنچ جایا کرتی، روزانہ اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتی۔ اب میری ہر خواہش بن کہے پوری ہونے لگی۔ میرا جس چیز کو کھانے کا دل کرتا وہ میرے کمرے میں موجود ہوتی۔ کئی بار میری جیولری، کپڑے اور میرے کمرے میں کھانے پینے کی اشیاء دیکھ کر امی حیران رہ جاتی، کہتی کہ یہ تم کہاں سے لے کر آئی ہو؟ اب تو امی کو مجھ پر شک ہونے لگا، وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ تبھی میں نے اس جن زادے کو کہا کہ میں امی کی نظروں میں مشکوک بن رہی ہوں، اس لیے میرے کمرے میں آج کے بعد ایسی کوئی چیز لے کر مت آنا۔ یہ بات اسے سمجھ میں آ گئی، اور جب تک میں کسی چیز کے بارے میں فرمائش نہ کرتی وہ میرے پاس نہیں آتی تھی۔ گھر میں ایک اور عجیب بات ہونے لگی تھی، گھر میں جو بھی میٹھا پکتا وہ خود بخود غائب ہو جاتا تھا، کیونکہ جنات کو میٹھا بہت پسند تھا۔ اس دن میرا BA کا رزلٹ آیا تھا۔ BA میں نے بہت شاندار نمبروں سے کلیئر کیا تھا۔ رشتہ دار، دوست مبارکباد دینے کے لیے گھر میں آ رہے تھے۔ تبھی امی نے میرے مہمانوں کے لیے مٹھائی منگوا کر فریج میں رکھ دی۔ اس دن شام کے وقت میری خالہ مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئی، تو امی ان کے لیے مٹھائی لینے کے لیے کچن میں گئی۔ فریج کھول کر وہ ہک دک رہ گئی، کیونکہ وہاں سے مٹھائی غائب ہو چکی تھی۔ گھر میں میرے اور امی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، اور میں میٹھا کھاتی ہی نہیں تھی۔ امی نے مجھے کچن میں بلایا، کہنے لگیں کہ مٹھائی کا ڈبہ یہاں پر رکھا تھا، مگر اس میں سے مٹھائی غائب ہو چکی ہے، آخر کو یہ مٹھائی کہاں گئی؟ مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ انہی جنات کا کام ہے، مگر میں نے امی کے سامنے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نہیں جانتی۔ امی کہنے لگیں کہ گھر میں عجیب و غریب سے واقعات ہو رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ جنات کی فرمائش ہوتی تھی کہ ہر جمعرات کو میں کوئی میٹھی چیز ان کے لیے بناؤں، پھر میں اس کی فرمائش پر میٹھا بناتی تو وہ خود بخود غائب ہو جاتا۔ یہ بات امی کو حیران کر رہی تھی،
اور وہ یہ سمجھ کر ڈرنے لگی تھی کہ شاید مجھ پر کوئی جن عاشق ہو گیا ہے۔ گھر میں غیر معمولی واقعات اسی عاشق جن کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ امی کا خیال کچھ غلط بھی نہیں تھا، اسی لیے وہ جلد سے جلد میری شادی کر دینا چاہتی تھی۔ خاندان میں جو بھی لڑکے تھے یا تو مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے یا مجھ سے بہت چھوٹے تھے۔ جب ہی امی نے خاندان میں شادی کرنے کے بجائے خاندان سے باہر شادی کرنے کو ترجیح دی۔ جب آپ لوگ میرے لیے پروپوزل لے کر آئے تو امی نے آپ لوگوں کے بارے میں پتہ کروایا اور مطمئن ہو گئی، پھر آپ کو ہاں کر دی۔ اور مجھے یہ بات بعد میں پتہ چلی تھی کہ امی ابو میری شادی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بوکھلا گئی تھی کیونکہ میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امی کو یہ بات میں سمجھا نہیں سکتی تھی۔ میں امی سے یہ بات کہنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی، کہتی کہ لڑکیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ امی ڈر گئی تھی کہ کہیں جنات مزید کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ دوسری طرف جوں جوں میری شادی کے دن نزدیک آ رہے تھے، میں جنات کی دنیا میں معمول سے زیادہ جانے لگی تھی۔ وہ جن افسردہ تھا اور میری شادی ہو جانے کے خیال سے وہ دکھی تھا۔ ایک دن وہ کہنے لگا کہ کاش میں انسان ہوتا تو میں تم سے شادی کر لیتا۔ اس کی افسردگی کو میں نے دل سے محسوس کیا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن بھی آ گیا۔ شادی کے دوسرے دن اپنے گھر سے میں وہ آئینہ لے کر یہاں پر آ گئی تھی۔ اب بھی وہ جنات مجھے اپنی دنیا میں لے کر جاتے ہیں، میری ہر فرمائش پوری کرتے ہیں۔ یہ سب سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے بالکل بھی اس بات پر یقین نہیں آیا تھا، مگر بھابھی کو بھی میں جھٹلا نہیں سکتی تھی، کیونکہ جتنا وقت ہم لوگوں نے ان کے ساتھ گزارا تھا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جھوٹ بالکل بھی نہیں بولتی۔ اور یہ بات تو بالکل سامنے کی تھی، ان کا اچانک سے غائب ہو جانا اور گھر سے میٹھے کا غائب ہو جانا۔ مجھے تو پہلے ہی شک ہو رہا تھا کہ یہ کوئی جناتی معاملہ ہے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جنات جب چاہتے بھابھی کو اپنی دنیا میں بلا سکتے تھے۔ بھابھی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تم کسی کو بھی یہ بات نہیں بتاؤ گی۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا، مگر اب میں دل ہی دل میں پریشان ہو چکی تھی کہ بھابھی کی ان سے جان کیسے چھڑوائی جائے، کیونکہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا بھابھی سمجھ رہی تھی، اور میں ان کے دل میں کوئی وسوسہ بھی نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ انہی دنوں بھابھی کی طبیعت بھی زیادہ خراب رہنے لگی، تو جب امی انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں تو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہیں۔ یہ سن کر ہم سبھی بہت زیادہ خوش ہوئے، مگر ہماری یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ کچھ دنوں کے بعد ہی بھابھی کا مس کیریج ہو گیا۔ ہم سب کو ہی اس بات سے بہت افسوس ہوا تھا، مگر ہم نے بھابھی کی دلجوئی کی، انہیں حوصلہ دیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اللہ پھر سے اپنا کرم کرے گا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ بھابھی بہت ہی زیادہ اداس رہنے لگی تھیں، ان کے چہرے پر پریشانی چھائی رہتی۔ میں نے جب بھابھی سے ان کی پریشانی کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ اس دن جب میں جنات کی دنیا میں گئی تھی تو ایک دم کسی نے مجھے زور سے دھکا دیا تھا اور میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی مجھ سے بچھڑ گیا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ سن کر میں بھی ہک دک رہ گئی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں بھابھی کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلوا کر رہوں گی۔ اکثر بھائی پورے گھر میں بھابھی کو ڈھونڈ رہے ہوتے، مجھ سے اور امی سے پوچھ رہے ہوتے تھے کہ بھابھی کہاں ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد بھابھی کمرے سے باہر آ جاتی، باہر آ کر کہتی کہ میں واش روم میں تھی۔ ان کی بات سن کر بھائی جھنجھلا کر کہتے کہ میں نے واش روم بھی دیکھا تھا، ہر جگہ پر دیکھا تھا، تم کہیں بھی نہیں تھی۔ بھابھی مسکرا کر کہتی کہ میں چھپ کر آپ کو دیکھ رہی تھی، آپ کو تنگ کر رہی تھی۔ ان کی بات سن کر بھائی کبھی ہنستے اور کبھی غصے سے چپ ہو جاتے۔ امی بھی اب الجھی رہنے لگی تھی۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگی، تمہاری بھابھی بیٹھے بٹھائے نہ جانے کیسے غائب ہو جاتی ہے، کہاں چلی جاتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آخر یہ لڑکی انسان ہے یا کوئی جن؟ پورے گھر میں دیکھ لو یہ کہیں بھی نہیں ہوتی، پھر اپنے کمرے سے برآمد ہو جاتی ہے۔ کیا یہ اپنے شوہر کے ساتھ ہم سب لوگوں کے ساتھ بھی چھپن چھپائی کا کھیل کھیلنے لگی ہے؟ اب جب بات حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی تب میں نے سوچا کہ امی کو میں سب کچھ سچ بتاؤں، ہو سکتا ہے وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ تب میں نے امی کو اعتماد میں لیا، ان سے کہا کہ اگر آپ غصہ نہ کریں تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ اب کی بار امی نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا، کہنے لگی کہ جلدی بولو کیا بات ہے، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، گھر میں بہت عجیب و غریب سے حالات چل رہے ہیں۔ کل میں کچن میں کھیر بنا کر جب باہر آئی تو مجھے کچن میں کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دی۔ جب میں کچن میں گئی تو وہاں پر کوئی شخص کھڑا تھا۔ جب میں نے پلک دوبارہ غور کیا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اور کھیر کا دیگچا بھی کچن سے غائب ہو چکا تھا۔
اب تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ تبھی دیکھتے ہی دیکھتے چولہے پر پھر سے وہ دیگچا نمودار ہو گیا، مگر اس میں سے کھیر سرے سے غائب تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ میں پیر صاحب کے پاس جاؤں، ان سے اس مسئلے کا حل پوچھوں۔ تب میں نے امی کو ساری بات بتا دی۔ امی منہ پر ہاتھ رکھے مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ گھر میں اتنے مسئلے ہو گئے ہیں اور تم مجھے پہلے یہ بات بتا دیتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اب میں کل ہی پیر صاحب کے پاس جا کر ان سے اس مسئلے کا حل پوچھتی ہوں۔ میں نے بار بار امی کو تاکید کی کہ آپ نے بھائی یا بھابھی کے سامنے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کرنا، خاموشی سے پیر صاحب کے پاس جا کر ان سے مسئلے کا حل پوچھنا ہے۔ اگلے ہی دن امی پیر صاحب کے پاس روانہ ہو گئی۔ میں پر امید تھی کہ ہمارے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ اگلے دن امی واپس آئیں تو وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ ان کے ساتھ پیر صاحب بھی تھے۔ پیر صاحب جب بھابھی کے کمرے میں گئے تو بھابھی انہیں دیکھ کر گھبرا گئیں، انہیں چکر آنے لگے اور وہ بیڈ پر بے ہوش ہو گئیں۔ پیر صاحب نے کہا کہ لڑکی کو ہوش میں لاؤ، میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ امی نے ان کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ کافی دیر کے بعد انہیں ہوش آیا۔ وہ بہت زیادہ نڈھال اور کمزور محسوس ہونے لگی تھی۔ تبھی پیر صاحب نے بھابھی سے پوچھا کہ جو کچھ بھی ان جنات کے بارے میں جانتی ہو مجھے بتاؤ۔ بھابھی حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی، آخر انہیں یہ بات کیسے پتہ چلی؟ پیر صاحب کہنے لگے کہ جو میں نے پوچھا ہے مجھے اس بات کا جواب دو، ان جنات کے بارے میں جو کچھ بھی جانتی ہو سب کچھ مجھے بتاؤ۔ تب بھابھی نے انہیں سب کچھ بتایا۔ پیر صاحب نے کہا کہ وہ آئینہ مجھے لا کے دو، میں دیکھتا ہوں کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی بھابھی نے آئینہ ان کے ہاتھ میں دیا تو اگلے ہی پل ہم نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ بھابھی اپنی جگہ سے غائب ہو چکی تھی۔ پیر صاحب کہنے لگے کہ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، جنات اسے اپنی دنیا میں لے گئے ہیں، اب اسے وہاں سے واپس لانا بہت مشکل ہے۔ یہ سن کر ہم سب پریشان ہو گئے اور اب بھائی بھی گھر واپس آ گئے تھے۔ انہیں امی نے فون کر کے گھر پر بلایا تھا۔ انہیں جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی پریشان رہ گئے۔ پیر صاحب کہنے لگے کہ فکر مت کرو، مجھے جنات کی دنیا میں جانے کا راستہ آتا ہے، میں اس آئینے کے ذریعے سے اس دنیا میں پہنچ جاؤں گا اور آپ کی بہو کو صحیح سلامت واپس لے کر آؤں گا۔ مجھے 1 رات اور 1 دن کا وقت درکار ہے۔ ہمارے پاس اور تو کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہم نے پیر صاحب کو کہا کہ کیسے بھی کر کے انہیں صحیح سلامت اپنی دنیا میں واپس لے کر آئیں، ہم آپ کا احسان ساری زندگی نہیں بھولیں گے۔ پیر صاحب پوری رات صحن میں بیٹھ کر پڑھائی کرتے رہے۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں سویا تھا، سب اپنی اپنی جگہ پر سوچوں میں گم تھے کہ اگر بھابھی واپس اس دنیا میں نہ آئیں تو کیا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ جنات انہیں جان سے مار دیں۔ مگر پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ صبح بھابھی اپنے کمرے میں موجود تھی، مگر وہ بے ہوش تھی۔ پھر پیر صاحب کہنے لگے کہ اسے ہسپتال میں لے کر جاؤ، خدا نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ہم لوگ بھابھی کو ہسپتال لے کر چلے گئے۔ ان کے گھر والوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی تھی۔ تب امی نے انہیں ان کے ماں باپ کو ساری بات بتائی تو یہ سن کر وہ بھی حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ یہ حقیقت ان سے بھی لا علم تھی۔ بھابھی کی امی کہنے لگیں کہ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ گھر میں اچانک سے عجیب و غریب واقعات کیوں ہونے لگے ہیں۔ گھر میں جو بھی میٹھا بناتی وہ اپنے آپ خود بخود غائب ہو جاتا، یہاں تک کہ کئی بار تو چینی کے ڈبے سے بھی کچن میں سے خود بخود غائب ہو گئے تھے۔ میں بہت زیادہ پڑھائی کرتی تھی، کچھ دن تو سکون رہتا اور پھر سے وہی سلسلہ شروع ہو جاتا۔ 2 دن کے بعد بھابھی کو ہوش آیا، اب وہ بالکل ٹھیک تھی۔ ان کے ہوش میں آنے کے بعد پیر صاحب نے انہیں دم کیا اور انہیں گلے میں پہننے کے لیے ایک تعویذ دیا۔ کہنے لگے کہ آج کے بعد کسی بھی ویران جگہ سے کوئی چیز اٹھا کر گھر میں نہیں لانی، اور کوئی بھی عجیب و غریب بات دیکھو تو اسے اپنے گھر کے لوگوں سے ضرور شیئر کرتے ہیں۔ بھابھی یہ سن کر شرمندہ ہو گئی۔ انہوں نے پیر صاحب سے وعدہ کیا کہ وہ اب ایسا کوئی کام نہیں کریں گی، وہ نماز کی پابندی بھی کریں گی۔ اس کے بعد بھابھی بالکل نارمل ہو گئی، انہیں وہ جنات دوبارہ کبھی نظر نہیں آئے۔ پیر صاحب نے اس آئینے کو جلا دیا تھا، پھر جلے ہوئے آئینے کو اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی اور کو اس آئینے سے نقصان پہنچے۔ اب بھابھی کے 2 بچے ہیں اور ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ میری شادی بھابھی کے بھائی سے ہو چکی ہے اور ان کی امی اتنی بھی سخت نہیں جتنا وہ مجھے بتاتی تھیں، اور میں اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتی ہوں۔
ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔